اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شعائر اللہ کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز باقاعدہ ادا کریں، تلاوت قرآن مجید میں ناغہ نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمیشہ اتباع کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو بیت اللہ کا حج بھی کریں۔ یہ متعلقات محبوب حقیقی ہیں اور ان سے محبت دل کے تقوی کا پتہ دیتی ہے۔ ہر شخص خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے متعلقات سے کتنی محبت ہے۔ قرآن مجید تو سب پڑھے ہوئے ہیں، لیکن کیا اس سے تقوی پیدا ہوا؟ اکثریت اس امتحان میں ناکامیاب ہے کیونکہ صحبت نصیب نہیں ہوئی۔ نفس، بیوی، اولاد و برادری اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرا لیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی اور اولاد کے متعلق فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچو۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہونے والے ہیں ان کے متعلق اللہ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، موت کے وقت ان کے پاس فرشتے آتے ہیں یہ پیغام لے کر کہ ڈرو مت اور نہ غم کھاؤ، وہ اس جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تم سے وعدہ کیا۔ تیسری علامت ہے شاعر اللہ کے متوسلین، یعنی اللہ والوں سے محبت، اور ان کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آخری آیت تک۔ ترجمہ: یعنی آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں پابند رکھو جو صبح شام اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں۔ اگر ان سے آپ نے نظر ہٹائی تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں۔ وَاصْبِرْ امر کا صیغہ ہے، ہمیں ان اللہ والوں کی صحبت میں نشست و برخاست رکھنے کا حکم فرما رہے ہیں جن کی زندگی کا مقصد نہ جائیدادیں بنانا، نہ گریڈ، نہ عہدے، نہ سیٹھ بننا، نہ زیادہ سے زیادہ رقبہ زمین پر قبضہ جمانا۔ ان کو اللہ کی رضا کے سوا کوئی چیز محبوب نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان اللہ کے بندوں سے نظر ہٹا کر دوسری طرف نہ دیکھنا۔ بعض مرد اور عورتیں شریعت کی اتباع سے بچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہم تو دنیا کے کتے ہوئے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کتوں اور کتیوں کے لیے نہیں بھیجا، یہ تو انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ ہم نے اگر اپنے آپ کو کتا کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ کیا معاف کر دے گا؟ قرآن انسان بناتا ہے۔ آپ میں بعض ایسے بھی ہیں جن کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ قرآن کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ قرآن کی تعلیم اور اللہ والوں کی صحبت نصیب نہ ہو تو بعض عالم بھی گنگا رام کی طرح ساری کفر کی رسمیں ادا کرتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ کا نام آئے اور اثر نہ ہو۔ اگر اثر نہیں ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دل پر نہیں پڑتا۔ میں دنیا داروں سے کہا کرتا ہوں کہ تمہیں انسانوں کو پرکھنے کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ میرے ہاں کوئی آئے میں خوش ہوتا ہوں کہ میری ہی باتیں سن کر جائے گا۔ میرے درس میں بعض ہندو بھی آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں۔ اہل قرآن کے امام مولوی حشمت علی صاحب سال ہا سال تک میرے درس میں آتے رہے۔ میں نے الحمد کی الف سے والناس کی سین تک سارا قرآن ان کو سنایا۔ آپ چھان بین کرتے ہیں، آپ کو اللہ والوں کی بھی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا۔ کھرا وہ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن اور بائیں ہاتھ میں حدیث خیر الانام ہو۔ زبان سے تو سب کہتے ہیں کہ ہم کھرے ہیں، میں تو آپ سب سے ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ اس کو بھی اللہ کے سپرد کیجیے، اللہ سے دعا کیا کیجیے کہ اے اللہ جو کھرا ہے ہمیں اس کے یہاں پہنچا تاکہ قیامت کے دن تو ہم سے یہ سوال نہ کرے کہ تم فلاں جگہ کیوں گئے تھے۔ ہر عالم اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کا اتباع کیا جائے، اکثریت کھوٹوں کی ہے۔ اگر 1,00,000 مسلمانوں میں سے ایک بھی کھرا عالم ہوتا تو لاہور میں 17 ہونے چاہیے تھے۔ کھرا وہ ہے جو یہ کہے خدا کے واسطے درس سے قرآن دوں گا، تم کچھ دو گے بھی تو نہیں لوں گا۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، اس قسم کے عالم ہی حق کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کا نام اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر سیکھنا پڑتا ہے۔ استخارے میں ضروری نہیں کہ کچھ نظر آئے، لیکن طبیعت کا میلان ایک طرف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں طبیعت کا میلان ذکر الہی کی طرف ہو جاتا ہے۔ جمعہ درس یا اس مجلس میں جو کچھ عرض کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔